اپنے ذات کے لیے، اور آپ نے جو بھی آنسو بہائے امت مسلمہ کے لیے، کسی اور کے دکھ کے لیے. کتنے شفیق اور رحیم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج غزہ میں ہمارے مسلمان مارے جاتے ہیں، بغداد کے اندر 5 لاکھ معصوم بچوں کو امبارگو کے ذریعے سے تباہ کیا جاتا ہے. ہمارے اندر آج بھی اتحاد کی بات نہیں ہو رہی. آج بھی ہمارے اندر آج بھی مسلکوں کے جھگڑے اپنے شباب پر ہیں. آج بھی ہمارے پاس بدعت کرنے کے لیے فرصت بہت زیادہ ہے. جتنا ٹائم ہم بدعت کرنے میں لگا رہے ہیں اتنا ٹائم اگر ہم بچا لیں گے تو امت مسلمہ کے لیے کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ہم. جتنے سال بھر میں ہم نے مینو سسٹم بنایا کھانے پینے کا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نئے نئے قسم کے عیدیں، نئے نئے قسم کے رسم و رواج، اور شادی بیاہ کے موقع پر عجیب عجیب قسم کے رسم و رواج ہیں کہ اگر صحابہ اکرام آ کر آج کی ہماری شادیاں دیکھیں گے تو کہیں گے مسلمانوں کے شادیاں ہیں، ایسی شادی تو ہم کیا ہی نہیں کرتے تھے. شادی بیاہ کی رسمیں ہوں یا جنازے کے بعد کی ہونے والی رسمیں ہوں یا پھر سال بھر میں ہونے والی بدعتوں پر ہو، جتنا امت مسلمہ کا ٹائم، انرجی اور پیسہ جا رہا ہے، اگر اس پیسے کو جمع کر لیا جائے، اس انرجی اس ٹائم کو جمع کیا جائے تو غزہ میں جو معصوم مرے شاید کہ ان کے لیے کچھ کام آ جائے. اور بغداد میں جو معصوم بچے مرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک بڑے آدمی کو مرتا ہوا دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم. مومن کیسا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے دیوار ہے اور دیوار کے اندر جو اینٹ ہوتی ہے، ایک اینٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کئی اینٹیں جمع ہوتی ہے تو ایک عمارت بن جاتی ہے. ایک مسلمان کی محنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ پورے اینٹ بن کر ہم آپس میں کھڑے نہ ہو جائیں. اگر اتحاد کی چھوٹی سی جھلک آج کے دور میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، لوگ ہو سکتا کوئی کہے کہ ہم کو مثال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید کہ غیرت پیدا ہو جائے. سکھ جو کہ دنیا میں مسلمان اگر آپ دیکھیں گے 4 میں سے 1 مسلمان مل جائے گا دنیا میں، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان پائے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں بہت بڑی تعداد آپ کہہ رہے ہیں، تب بھی بلین میں ہم الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد پائی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں سکھ بہت تھوڑے ہیں، لیکن آپ تعجب کریں گے وہ لندن میں تک اپنے پگڑی کو منوا لیتے ہیں، قطر میں تک اپنی پگڑی کو منوا لیتے ہیں، دبئی میں تک بنوا لیتے ہیں. یعنی آج بھی اگر اتحاد کی اتنی بڑی طاقت اور اتنی برکت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کم سے کم وہ معصوم بچوں کو تو بچا سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اثر ڈالا جا سکتا ہے، انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. متحد ہوں گے تو سارے کام کر سکتے ہیں، اگر متحد ہی نہ ہو تو یہ سارے کام نہیں کیا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے آپس میں مثال کیسی ہوتی ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ اگر اس کو بخار ہو جاتا ہے، جسم کا کوئی اگر ایک حصہ تکلیف میں آ جاتا ہے تو اس ایک انگلی کو ساتھ دینے کے لیے، اس درد کو ساتھ دینے کے لیے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہیں مشرق میں اگر کوئی مسلمان کٹتا ہے یا کہیں مغرب میں، تو ایسے وقت پر دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک جان ہو کر کام کرنا چاہیے. پھر آئیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، آپ نے پلٹ کر مکے کو دیکھتے ہوئے کہا اے کعبہ تو بہت عظیم ہے، اللہ کی قسم میں تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں، لولا ان قومکی اخرجونی لم اخرج ابدا، اگر تیری قوم مجھے نہیں نکالتی اللہ کی قسم میں مکے سے ہرگز نہیں نکلتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آپ یہ جملے کہہ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے کیونکہ آپ سے مکہ چھوٹ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر 360 بت ابھی بھی موجود تھے جہاں کے توحید کا گھر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کام کرنا باقی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ جگہ توحید والی بن جائے. تو اب دیکھیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اس وقت پر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو مصعب بن عمیر، مصعب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ خوشبو لگاتے تھے تو جس ایریا سے وہاں سے گزرتے تھے بہت دیر کے بعد اگر کوئی گزرتا تھا کہتا تھا کیا یہاں سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ گزرے، اس حد تک خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کا سب سے زیادہ ناز و نعم میں پلنے والا بچہ
اور ریشم اور حریر کے کپڑے پہننے والا بچہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کپڑے اس کے پھٹے ہوئے اور اس طریقے سے آیا تھا، جو کچھ بھی ملا وہ بچے نے لگا کر، وہ نوجوان نے لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر استقبال کیا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اسلام کے لباس میں آئے۔ یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس وقت پر ان کے چہرے کو ڈھانکا جا رہا ہے تو کپڑا اتنا چھوٹا تھا، کفن اتنا چھوٹا تھا کہ پیر کھلے نظر آ رہے، اگر پیر کو ڈھانکا جائے تو سر کھل جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں وہ مصعب کہ جہاں پر کپڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے، آج اسلام کے خاطر اس حد تک اس نے قربانی دی کہ کفن کا کپڑا نہیں مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آنسو، انسان کے تکبر کی علامت کیا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر ہو اور اس کے باوجود اس کا دل نرم نہیں ہوتا، تو تکبر کی علامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 7 لوگ جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، سائے میں جگہ ملے گی۔ اب آپ کہیں گے آج تو سایہ بہت زیادہ ہے، عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ تصور کیجئے کہ سورج سوا نیزے کے بالکل قریب ہے، حشر کا میدان بڑھتا ہے، پتہ نہیں کہ اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے، اور مدت گزر جائے گی، سورج بالکل سوا نیزے کے قریب ہے۔ جو کیفیت ہوگی پسینے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو پسینہ اس کے گھٹنے تک، کسی کو پسینہ اس کے منہ تک، ہونٹ تک آ جائے گا۔ یہ حالت ہوگی، ایسے وقت پر گرمی کے مارے لوگ سائے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس وقت پر صرف 7 لوگوں کو سایہ ملے گا۔ اس میں سے کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا، ایک ایسا آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ 2 خطرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک وہ خون کا خطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے، چاہے دعوت کے میدان میں ہو چاہے جہاد کے میدان میں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دعوت کے میدان میں نکلا کہ جہاد کے میدان میں؟ مکے کے اندر تو قتال فرض ہی نہیں ہوا تھا، جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والے خون کو شہید کا لقب دیا جائے گا، چاہے وہ جہاد کے میدان میں ہو چاہے دعوت کے میدان میں۔ ایک وہ خون کا خطرہ جو اللہ کی راہ میں، ویسے تو خون ہم بہت ساری جگہوں پر نکل ہی جاتا ہے، ٹکٹ لینے میں، بلیک میلنگ میں، بہت سارے گرابنگز، بہت سارے کاموں میں، یا ٹینکروں کے پاس پانی لینے کے لیے، نعوذ باللہ خون تو نکل ہی جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا خون کا خطرہ اگر نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلے، اور آنسو اگر نکلے تو اپنے ذات کی تکلیف کے لیے نہیں، آخرت کی یاد میں نکل جائے، آخرت کے بنانے میں نکل جائے تو تب کوئی بات بنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ایسے واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء کہتے ہیں، سارے شہیدوں کا سردار، یعنی ان سے بڑا کوئی شہید نہیں، سب سے بڑے شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی قربانیاں دی پوری دنیا جانتی ہے کہ جس وقت پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرنا شروع کر دی، ہم نے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کیا مکے کی وادیوں میں۔ اور جنگ بدر کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے جوہر دکھلائے، جو کارنامے دکھلائے، 70 بڑے بڑے سورما کو مار گرا پورے صحابہ اکرام نے مل کر، تو اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ بڑا آگے تھا۔ تو ایسے وقت پر ایک حبشی غلام اور ہندا، ان کی آپس کی ملی جلی بھگت سے چھپ کر جنگ احد میں حملہ کیا گیا، اور کسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کفار قریش کامیاب ہو گئے، اور نہ صرف انہوں نے شہید کیا بلکہ ہندا نے کلیجہ چبایا نکال کر، اور پیٹ پھاڑ کر مسلح کیا گیا، یعنی جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سگے چاچا کی، اپنے چاہنے والے چاچا کی حالت دیکھی اور شہید ہونے والے چاچا کی حالت دیکھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر پڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں ٹھہرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو 2 اپوزٹ صفتیں نظر آتی ہیں۔ دنیا ہٹلر کو جانتی ہے، لیکن ہٹلر کی مثال دی جاتی ہے سختی میں، لیکن نرمی کے لیے ہٹلر کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ بدھا کی مثال دی جاتی ہے نرمی میں، سختی میں بدھا کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 2 متضاد، 2 اپوزٹ صفتیں نظر آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر ایسی سختی ہے کہ کوئی مظلومیت
वहां ठहर ना पाए। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद के लिए ठहर रहे हैं, रावी कहते हैं अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी के अंदर भी रिवायत है, ईसा अलैहिस्सलाम का एक जुमला है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, नबी कह रहे हैं अपने रब से, ऐ मेरे रब, अगर तू ये गुनहगार बंदों को अजाब देता है, आप दे सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। व इन तग़फिर लहुम, और ऐ मेरे रब, अगर ये गुनहगार बंदों को अगर आप माफ करते हैं, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, आप गालिब हैं, आप हिकमत वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंचे तो रो रो कर सारी रात गुजर गई, और वही एक रकात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। मुहद्दिसीन कहते हैं एक रकात की भी तहज्जुद हो सकती है। एक रकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि